ایک مرتبہ شام میں کسی خاتون نے جناب سکینہ کی طرف صدقہ کہا بی بی یہ صدقہ ہے کھا لینا پھر میرے بچوں کے لیے دعا کر دینا۔ آج سید الشہداء کو پرسہ دینا، کس کا پرسہ دینا؟ ان کی بیٹی سینے پہ سونے والی بی بی کی شہادت کی 3 روایات ہیں۔ میں بار بار شہادت کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو طبیعی موت مرتا ہے نا اسے کہا جاتا ہے وفات، اور جو ظلم سے مرتا ہے اسے کہا جاتا ہے شہید۔ اب بی بی پہ تو بڑا ظلم ہوا تھا نا، اب لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں شہادت کی ایک روایت صرف پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سن پائیں، لیکن میں ایک سوال کروں آپ سے، اگر کوئی کسی کے بچے کو تماچا لگا دے، ماں باپ سامنے کھڑے ہوں، کیسی کیفیت ہو جاتی ہے؟ خصوصاً اگر ماں بیوہ ہو۔ جب شام غریبہ میں بی بی کو تماچا لگا نا تو جناب رباب نے بڑی حسرت سے جناب زینب کو دیکھا۔ کیوں؟ کہ بی بی میری بچی کو بچا لو۔ جناب زینب نے کہا رباب اب مجھے مت دیکھنا، میرا عباس نہیں رہا۔ بس بھئی میں نے تمام کر دیا، میں تمام کر رہا ہوں، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا آپ کو، بس بس سن لیجئے بی بی کی۔ میں شہادت کی 3 روایات ہیں، تینوں نہیں پیش کروں گا، میں یہاں پہ رو کے جملے کو پیش کروں نا۔ اب سے تقریباً 100 برس پہلے سید محسن الامین العاملی نے اعیان الشیعہ میں لکھا، سید ابراہیم دمشقی بہت بڑے عالم دین تھے، ان کی 3 یا صرف 4 بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، 68 برس کے تھے، 70 سے 2 کم۔ ان کی بڑی بیٹی نے کہا کہ بابا میں نے رات خواب میں دیکھا ہے بی بی سکینہ آئی ہے، کہتی میری قبر میں پانی آ گیا، اپنے بابا سے کہو کہ میری قبر سے پانی نکال دے۔ تو فوراً سید ابراہیم دمشقی نے کہا کہ بیٹی خبردار اپنی بہنوں کو خواب نہ سنانا، انبیاء کی ائمہ کی قبروں کو کھودنا حرام ہے، ان کے بچوں کی بھی قبروں کو کھودنا حرام ہے، بیٹی اپنی بہنوں کو خواب نہ سنانا، کسی کو خواب نہ سنانا۔ دوسرے دن دوسری بیٹی نے کہا بابا میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ میرے خواب میں کہہ رہی تھی اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی آ گیا، میری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے۔ کہا بیٹی اپنا خواب کسی کو مت سنانا۔ تیسرے دن تیسری بیٹی نے خواب میں دیکھا، یہاں تک کہ خود سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں میں نے خود خواب میں دیکھا کہ بچی نے کہا کہ سید میں نے تیری بیٹیوں کے ذریعے پیغام بھیجوایا تھا، تو نے ان کی بات کو نہیں مانا، میری قبر کی تعمیر کروا دے۔ اب سید ابراہیم دمشقی بہت بڑے عالم دین تھے، سارے دمشق کے علماء کو جمع کیا، کہا کہ اس طرح سے میں نے خواب دیکھا کہ پھر آپ تعمیر کروائیں، مزدوروں کو جمع کیا، کہا کہ صرف قبر کو کھودنا۔ ایک مرتبہ ایک مزدور نے کہا مجھے کفن محسوس ہو رہا، کہا سب دور چلے جاؤ یہ سید زادی ہے۔ میں جس جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں سارے مصائب نہیں پڑھوں گا۔ سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ وہ جو روایت ہے نا کہ یزید نے غسالہ کو بھیجا تھا، کفن کا کپڑا بھیجا تھا، کہ اس روایت کو آئندہ نہ پڑھنا۔ میں کہہ گیا کہ وہ جو اہل سنت کی روایت ہے نا کہ یزید نے کہا غسالہ کو بھیج دو، کفن بھیج دو، حسین کی بچی کو غسل دے دے، کفن دے دیں، کہ اس روایت کو نہ پڑھنا، کہ میں نے کرتے میں لاشا دیکھا ہے، کہ میں نے کرتے میں دیکھا، کہ کانوں میں زخم تھے، کہ ہاتھوں میں نشان تھے رسیوں کے۔ اب بہت سے لوگ اٹھ کے چلے گئے، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں 2 جملے پیش کروں گا، اب لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، جملے پیش کروں۔ آیت اللہ اشتہاردی نے جو جملے لکھے ہیں، کہا ایک مرتبہ شام کے زندان میں بہت تاریکی تھی، رات کو جناب سکینہ نے خواب دیکھا، خواب میں اپنے بابا حسین کو دیکھا، ایک رو کے جملہ کہا بابا اب مجھے چھوڑ کے مت جانا، بابا شمر نے مجھے بڑے تماچے مارے، بابا میں مسلسل چچا عباس کو پکارتی رہی، میں نے بہت کہا امو میری مدد کو، بابا اب مجھے ساتھ لے جاؤ میں جینا نہیں چاہتی۔ اتنے میں بی بی کی آنکھ کھل گئی، فوراً آواز دی کہ اماں میرے بابا بھی یہیں کھڑے تھے، کہاں ہے میرے بابا مجھے لینے آئے تھے۔ سوگنامہ محمد میں آیت اللہ اشتہاردی کہتے ہیں ساری بیویاں رونے لگیں، جب بی بی نے اپنا خواب سنا ہے نا سب بیویاں بلند آواز سے رونے لگیں۔
کہ ایک مرتبہ یزید نے آواز سنی، اٹھ گیا، کہا کیا بات ہے، یہ کیوں رو رہی ہیں، مجھے آرام کیوں نہیں کرنے دے رہے ہیں؟ کہا ایک بچی ہے بار بار کہتی مجھے اپنے بابا کے پاس جانا۔ کہا کون ہے اس کا باپ؟ کہا وہ حسین کی بیٹی ہے۔ کہا جاؤ حسین کا سر دے دو۔ ایک تشت میں سر سید الشہداء کو رکھا، اس پہ ایک کپڑا ڈالا، جب تشت لائے ساتھ میں ایک مشل تھی، ایک چراغ تھا، بی بی نے ایک مرتبہ مشل کو، ایک مرتبہ اس تشت کو آتے دیکھا، بی بی نے کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے کوئی پیاس نہیں، بھوک نہیں ہے، مجھے بابا کے پاس جانا۔ اس نے تشت سے کپڑا ہٹایا، بی بی نے بابا کے سر کو دیکھا، کہا بابا جب خیمے سے گئے تھے آپ کی رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی، بابا میری محبت کا واسطہ میرے پاس آ جاؤ۔ ایک مرتبہ تشت سے سر اٹھا، بی بی نے آغوش میں لیا، اپنے گال کو امام حسین کے رخسار پہ رکھا، کہا بابا مجھے لے جاؤ، میں زندان میں نہیں رہنا چاہتی۔ ایک مرتبہ بیویوں نے ہلکا باندھا، رونا شروع کیا، دیکھا بچی گر گئی۔ جب بی بی گری امام سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیویاں سمجھ گئی اب بچی نہیں رہی۔ امام سجاد نے زندان میں قبر کھو دی، جب لاشا ہاتھوں میں لیا آواز دی، او 72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کے لاشے کو لے لو۔